ہم یہ بات سیکھ رہے تھے کہ چونکہ یگانگت میں اتحاد میں ایسی برکت ہے کہ جب خدا کے لوگ متفق ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا کام ہے نہیں جو وہ کر نہ سکے، کامیابی یقیناً ان کے قدم چومے۔ شیطان کو اس بات کا علم ہے کہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جس گھر میں اور جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، نفاق پیدا ہو جاتا ہے، لوگ متفق نہیں رہتے ہیں، تو وہ گھر ہو یا سلطنت ہو وہ قائم نہیں رہتی۔ تو لہٰذا کلیسیا جو خداوند کا بدن ہے، اس کو ابلیس کی طرف سے نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے کے مختلف ہرکنڈے ہیں جو ابلیس استعمال کرتا ہے، اور ان میں جو سر فہرست ہے وہ ہے خدا کے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا، یگانگت اور اتحاد کی طاقت کو توڑنا تاکہ یہ کمزور ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر، ایک ایمان ہو کر انجیل کے ایمان کو پھیلانے کے لیے جانفشانی نہ کریں، ان میں خود ہی پھوٹ پڑ جائے۔ تو دو باتیں اس تعلق سے میں نے بتائی تھیں کہ وہ کلیسیا میں یہاں تو تعلیمی اختلافات، جس سے ہم بدعت یا بدعتیں کہتے ہیں، ہیرسیز کہتے ہیں، کہ صحیح راہ کو چھوڑ کر ایک نئی راہ اختیار کر لینا اور گمراہی کا، بدعت کا شکار ہو جانا، جس سے پھر نئے سے نئے فرقے وجود میں آتے ہیں اور خداوند کا بدن تقسیم ہو جاتا ہے اور جس سے شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ کلیسیا چونکہ ایک انتظام ہوتا ہے جس کے مطابق کلیسیا چلتی ہے، اور انتظام کی بڑی خوبصورتی ہے۔ اس خوبصورتی کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہیومن باڈی ہے، ہمارا جو بدن ہے، اگر اس بدن کے اندر کوئی ہڈی یا جوڑ نہ ہوتا تو انسان کس قسم کا ہوتا؟ انسان صرف گوشت ہی گوشت ہوتا، اس میں ہڈی نہ ہوتی تو انسان بڑا فرق ہوتا۔ لیکن اس بدن کے اندر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، اس کے اوپر پھر گوشت اور نسیں چڑھی ہوئی ہیں۔ انسان جاذب نظر بھی ہے، پرکشش بھی ہے، اور اس کے بدن کے اعضاء جس مقصد کے لیے خدا نے اسے خلق کیا وہ کام بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا ہاتھ کام کرے تو چونکہ اس میں ہڈیوں کے وساطت سے جوڑ ہے تو صرف ہاتھ ہی کام کرے گا، باقی بدن کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پاؤں ہم چاہتے ہیں کہ چلنے میں ہماری مدد کرے تو خدا نے ایک سسٹم رکھا ہے جسے ہم ایڈمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں، انتظامی ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں۔ تو شیطان جہاں تعلیمی اختلافات، ڈاکٹرائنل ڈفرینسز پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم اس تعلیم کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری قائلیت یہ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم غیر زبانیں نہیں مانتے، ہم غوطے کا بپتسمہ نہیں مانتے، ہم فلاں سچائی نہیں مانتے، تو اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، گروپ بن جائیں گے، فرقے بن جائیں گے، اور نئی سے نئی جماعتیں وجود میں آ جائیں گی تعلیمی اختلافات کی بنا پر۔ اس لیے تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس رسول نے کہا تھا، اپنی اور اپنی تعلیم کی، اپنی اور اپنی تعلیم کی حفاظت کر، کیونکہ تعلیم یا ڈاکٹرن ایک ایسی چیز ہے جو مذہب کی طرح انسانوں میں اختلاف کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ انتظامی معاملات ہیں، وہ بھی بڑے کہہ لیں کہ پھوٹ پڑنے اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں۔ قواعد و ضوابط کے ساتھ متفق نہ ہونا، فیصلہ جات کے ساتھ متفق نہ ہونا، طرفداری کرنا یا طرفداری کے الزامات لگانا، اور اپنی انا کی خاطر، اپنی ایگو کی خاطر کہ میری بات نہیں مانی جاتی اس لیے میں ناراض ہوں، تو اس طرح سے ایک دوسرے سے دور ہو جانا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے پھوٹ ڈلوانے کا، خدا کے لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنے کا، تاکہ ان کی جو
روحانی طاقت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے، تو ان کی یگانگت جو ہے وہ قائم نہ رہے، تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں، ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں۔ آج ہم ایک دوسری بات کریں گے، ایک دوسرا جو وار یا ہتھیار کلیسیا جو خداوند کا بدن ہے، جس کو مسیح نے اپنی قیمتی خون سے مول لے رکھا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اور حربہ تاریکی کی قوتیں استعمال کرتی ہیں، اور وہ حربہ ہے دنیا داری۔ دنیا داری۔ ابھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا ہے جس میں آخری زمانے کی ایک منظر کشی کی گئی ہے یا تصویر کشی کی گئی ہے کہ آخری وقت میں دنیا کس ٹائپ کی ہوگی، کیسے دکھائی دے گی، کیسے نظر آئے گی، اس کی تصویر کیا ہوگی، وہ ہم نے پڑھی ہے۔ اور اس میں سرفرست لکھا ہے کہ آخری زمانے میں آدمی خود غرض ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خود غرض کا جو ڈیپ ڈاؤن مطلب ہے وہ ہے سیلف لور، یعنی آخری زمانے میں لوگ اپنے آپ سے پیار کریں گے، اپنے آپ سے، اور جب ان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ بری طرح سے پیش آئیں گے دوسروں کے ساتھ۔ وہ اپنا جھنڈا، اپنی خواہشات، اپنی راہیں، اپنی صلاح، اپنی رائے، اپنا حکم، اپنے طور طریقے، اپنی چاہتیں وہ منوائیں گے۔ ایسے لوگ خود غرض ہوتے ہیں، اور اس کا تمام طرح کے دنیا کے اور چرچز کے انتظامی معاملات سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اس کا بڑا تعلق شادی شدہ زندگی کے ساتھ ہے۔ جو شوہر اپنے آپ سے پیار کرتا ہے وہ چوٹی کا خود غرض ہوگا، اس کی غرض پوری ہوئے گی تو وہ خوش رہے گا، اور اس کی غرض کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ تیش میں آئے گا۔ اسی طرح سے عورتیں ہو سکتی ہیں، خواتین ہو سکتی ہیں، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، جو اپنی انا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دوسرے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آخری زمانے میں لکھا کہ آدمی خود غرض ہوئیں گے، پھر پیسے کا بہت پیار ہوگا، زر دوست ہوئیں گے، ان کی زندگی پیسے کے گرد گھوم رہی ہوگی، کیسے زیادہ بنایا جا سکتا ہے، کیسے اور کمایا جا سکتا ہے، اور چونکہ وہ خدا کی نسبت عیش و عشرت کے زیادہ دل دادہ ہوں گے، تو لہٰذا وہ ایسی دعوتیں، ایسی پارٹیاں جہاں ہلا گلا ہے، میوزک ہے، جہاں خوشی ہے، کوئی ناچ ہے، کوئی ان کا جسم اس سے خوش ہوتا ہے، وہ ایسی محفلوں میں وہ جائیں گے۔ میں کراچی کے آج یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر کوئی جگہ ہے، تو میں وہاں پر ہر سوموار کی شام کو عبادت کرواتا تھا، کو 15-20 سال میں نے کروائی ہے۔ اور ایک دن میں گیا تو میں بڑی مشکل سے، اس وقت میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، تو میں جاتا تھا بسوں میں کبڑا ہو کے، اور میں ان جگہوں پہ پہنچتا تھا۔ میں وہاں پر پہنچا تو جس جگہ میں جاتا تھا، میں نام نہیں لے رہا، تو وہاں سے جو بس سٹاپ تھا آگے سے کوئی 1-2 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا، کوئی بس نہیں جاتی تھی، تو جہاں تک بس گئی وہاں تک تو میں گیا، آگے میں پیدل جا رہا، تو جب میں آبادی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سازوں کی آواز آ رہی ہے۔ ایسی میری ذہن میں آیا، میں نے کہا آج بڑی چرچ میں بیداری آ گئی، ابھی تو میں پہنچا بھی نہیں تو سارے جمع ہو کے گیت شیت گا رہے ہیں، سازوں کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے جیسے میں نے قریب پہنچا تو سازوں کی آواز کچھ فرق تھی، تو جہاں پر کسی حویلی میں ہم عبادت کرتے وہاں میں پہنچا تو دو تین آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ٹائم میں نے دیکھا کہ ٹائم تو عبادت کا ہو چکا ہے، تو ساز ابھی بھی بج رہے تھے۔ تو جو بندے میرا انتظار کر رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ یہ کہاں گئے ہیں لوگ، یہ ساز کہیں بج رہے کہیں اور ہو رہی بات۔ کہنے لگے نہیں وہ دراصل یہ کہ ہے نا پڑوسیاں دے گھر چ نا ہجڑے آئے نے، وہ نچ رہے ہیں، اور ساری کلیسیا ہجڑوں کا ناچ دیکھنے گئی، اور میں اکیلا بیوقوف کی طرح وہاں بیٹھا ہوں۔ خدا کا کلام سچا ہے، انسانی فطرت ہے، وہ روحانی لوگ ہوتے ہیں، خدا سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چاہتوں اور آزمائشوں کو کچل کر، مسلوب کر کے وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ آخری زمانے میں لوگ عیش و عشرت کے دل دادا ہوں گے، ڈھیٹ ہوں گے، گھمنڈ کرنے والے ہوں گے، اور
بچے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ ناشکرا ہی ہوگا کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، قناعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک تصویر کھینچی گئی آخری زمانے کے لوگوں کی۔ ان میں سے ایک جس کا آج کے واعظ کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے؟ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، انگریزی میں لکھا ہے فارم آف گاڈلینس، یعنی بظاہر تو وہ روحانی نظر آئیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول، یعنی کلام سنیں گے، بائبل ان کے ہاتھ میں ہوگی، روحانی باتیں وہ کریں گے، شاید عبادتوں میں بھی ریگولر ہوں۔ فارم آف گاڈلینس، روحانی دکھائی دینا، لوگوں کا ہمیں روحانی سمجھنا، لیکن روحانی اثر کوئی نہیں ہے بیچ میں، کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آج کی کلیسیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ سب کچھ کرو، کلام بھی سنو، تعریف بھی کرو بڑا اچھا تھا، سب کچھ کرو، ہدیے بھی دے دو، سب کچھ کرو، لیکن خدا سے نہ ڈرنا اور دل لگا کر اطاعت سے خدا کے سب حکموں پر عمل نہ کرنا۔ تو ظاہری روحانیت جسے دین داری کی وجہ کہتے، اپیرنس آف اے گاڈلی پرسن، اثر اندر کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے پھٹکڑی کی طرح اگر نمک نظر آئے، نمک کا کوئی ٹکڑا نظر آئے لیکن اس کے اندر نمکینی نہ ہو تو عام پتھر میں اور اس میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ عام پتھر میں اور نمک جو پتھر نما دکھائی دیتا ہے، فرق یہ ہے کہ عام پتھر میں نمکینی نہیں ہے۔ یہ جو پتھر ہے جسے ہم نمک کہتے ہیں، وہ اپنی نمکینی کی وجہ سے دوسرے پتھروں سے فرق ہے، اور اس کا جہاں بھی وہ موجود ہوگا اس کی نمکینی یا اس کا اثر دکھائی دے گا۔ تو ابلیس یہ کوشش کرتا ہے کلیسیا میں ہر جو روٹین کی عبادت ہوتی ہے، جس سے بھی انسان روحانی بظاہر دکھائی دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کیا جائے، اس کے اثر کو قبول نہ کیا جائے۔ اور یہ ہے دینداری، جس کو افسیوں کے خط کے 2 باب میں 2 آیت میں دنیا کی روش کہا گیا ہے۔ دنیا کی روش، دا کورس آف ورلڈ، جس راستے پہ دنیا چلتی ہے، جیسے دنیا کر رہی ہے، جیسے دنیا چاہتی ہے، جیسے دنیا کی ترجیحات ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں بتیرے گناہ ہم صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے کرتے کہ دنیا کیا کہے گی۔ کسی گھر میں ڈیتھ ہوئی اور وہ اتنے غریب تھے کہ کفن کے پیسے کوئی نہیں، اور مجھے معلوم تھا، مجھے جب پتا چلا تو خدا نے ہم نے فضل دیا، ہم نے کہا یہ پیسے لے، یہ کفن وغیرہ کا کوئی بندوبست کر لیں۔ جب ہم جنازے پر سے واپس آئے کہ 4-5 بریانی کی دیگیں پڑی ہوئی، بلائی ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو یہ میں سمجھتا شاید کسی اور نے ہمدردی کر کے تو یہ دیگیں پکوائی ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ وہ کسی سے قرض لے کے تو بریانی کی دیگیں پکوا لی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس کفن کا پیسہ نہیں تھا۔ کہنے لگے پھر بھائی جی کی کریے، پھر شریکہ بھی ہے، دنیا بھی ہے، کہنے کے روٹی نہیں کھوا سکے۔ تو یہ دکھ کی بات ہے۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دے، بہت سارے کام اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکے، بہت سارے کام ہم صرف ظاہرداری کی خاطر، دنیا داری کی خاطر کرتے ہیں۔ کئی دفعہ جنازوں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ہنس ہنس کے گپ شپ لگا رہے ہوئیں گے، تو میں سوچتا ہوں آئے تو یہ افسوس کے لیے تھے، کبھی بشپوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے، کبھی سیاستدانوں کے خلاف کر رہے ہوں گے، آپس میں
بیٹھے ہوں گے, گپ شپ لگا رہے ہوں گے, لیکن آئے ہیں افسوس کے لیے. کیوں؟ صرف یہ ہے کہ وہ کہیں نا کہ موت ہوئی ہے, افسوس کے لیے نہیں آئے. چلو ہو آئیے, ادھر بھی ہو آئیے. کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس اس نے کہا جو اعتقاد کے ساتھ نہیں وہ گناہ ہے. یعنی جو بات ہم سچائی سے نہیں کرتے, قائلیت کے ساتھ نہیں کرتے, صرف ہم دکھانے کے لیے, دنیا داری رکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں, اس کو بائبل میں دنیا کی روش کہا گیا ہے. اور ایماندار کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں بھی خداوند نے زندہ کیا ہے, جو اپنے گناہوں اور قصوروں کے اعتبار سے مردہ تھے اور پہلے دنیا کی روش پر چلتے تھے, پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. لیکن اب خداوند نے آپ کو اور مجھے چینج کر دیا ہے, تبدیل کر دیا ہے. تو دنیا داری سے بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ. ایک دن ایک خاتون میرے پاس آئی, کہنے لگی ہمارے بچے کی منگنی, ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ وہاں پر کلام سنائیں. تو میں نے کہا کہ وہ آپ کون سی جماعت سے ہیں؟ بتایا کہ ہم فلاں جماعت سے ہیں. میں نے کہا کہ وہ آپ کے فادر صاحب برا منائیں گے, جب وہ آپ کے روحانی سردار ہے, پاسبان ہے, تو میں کیسے وہاں کلام سنا سکتا ہوں؟ تو میں نہیں سناؤں گا. کہنے لگے نہیں سارا خاندان کہتے ہیں انہوں نے بلاؤ. میں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا میں نہیں آ سکتا, میں وہاں کلام نہیں سنا سکتا کیونکہ فادر برا منائیں گے. کہنے لگے کہ نہیں اسی جی فادر نہ گل کر لیے تھے. میں نے کہا جی کر لو گے, انہیں اجازت ہوگی میں ضرور آ جاؤں گا. گئے, فادر نے گل کر لی. فادر نے کہا اچھا جی وہ کلام سنا دیں, میں منگنی پڑھتا ہوں. میں چلا گیا, کلام سنایا میں نے. 10-20 لوگ میرے پاس آ گئے, کہنے لگے جی اسی تے اج جڈا سانو مزہ آیا, اسی تے منگنی تے پہلی دفعہ اس طرح دا کلام سنیا. میں نے کہا اچھا خدا کا شکر ہو, خدا نے اگر آپ کو برکت دی ہے. ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں تو 20-22 سال کی لڑکیاں سٹیج پر چڑھ کے, غیر مسیحی بھی تھے, تو میوزک شروع تو ڈانس شروع. میں نے اس لڑکی کی ماں کو بلایا, میں نے کہا میں بھینس کالونی سے بھاگا ہوں آدھی میٹنگ چھوڑ کر آپ کے بچے کے ادھر کلام سنانے کے لیے, اور اگر آپ نے یہ تماشا کرنا تھا تو آپ 1 مہینے سے میرے پیچھے کیوں لگی ہوئی تھی؟ جواب کیا تھا؟ بھائی جی پھر دنیا تو نہیں نہ چھڈی جاندی. میں نے دیکھا خدا کی توہین کر لو, خدا کی بےزتی کر لو, دنیا نہ چھوڑنا. دنیا کا خطرہ مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کو, ایک خاندان کو ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھنا, اپنی پوشاک پر دنیا داری کے چھینٹے نہ پڑنے دینا, یہی تو مسیحی صلیبی زندگی ہے. یہی تو وہ سکڑا راستہ ہے. یہی تو خدا کے لیے وقف شدہ ایسی کنواری کی طرح جو اپنا کنوار پر اپنے ہونے والے شوہر یا ازدواج کے لیے بچا کے رکھتی ہے. یہی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا اور اس کے کاموں کے ساتھ ہم آلودہ نہ ہوں. تو ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو دنیاوی کاموں میں, رکھ رکھاؤ میں اور ان دھندوں میں الجھا کر رکھا جائے, اور لوگ خدا بھی کریں, دینداری کی وجہ بھی رکھیں, لیکن اثر کوئی نہ ہو, اور یہی لوگ بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائیں, اور لوگ کہیں کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. اور یہی خدا کی توہین ہوتی ہے, یہی خدا کی بے عزتی ہوتی ہے, اور پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے. تو دنیا کی روش جس میں ریاکاری شامل ہے, اعمال کی کتاب کا 5واں باب کافی ہے ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ خدا پرستی کا اقرار کرنے والے میاں بیوی نے جائیداد بیچی, اور ایسی چرچ کے اندر عزت بنانے کی خاطر کہ دوسرے جائیدادیں بیچ کر لا کر شاگردوں کے پاؤں پہ رکھ رہے ہیں, تو ہماری بھی چرچ کے سامنے بڑی عزت ہو کہ یہ بھی بڑا مخلص خاندان ہے, چرچ کے لیے بڑا باعث برکت ہے. جائیداد بیچی, کچھ پیسے رکھ لیے اور لا کر بتا دیا کہ ہم نے تو سب کچھ لا کے
خدا کے قدموں میں رکھ دیا، ریاکاری کی۔ پوچھا گیا، حنانیہ سفیرہ کی بات ہو رہی ہے، کیا اتنے ہی کو جائیداد بیچی تھی؟ ہاں اتنے کو بیچی، سب لا کے رکھ دیا۔ آگے آپ واقعہ سے واقف ہیں کہ کیسے ابلیس نے ان دونوں کو صرف چرچ میں عزت حاصل کرنے کی خاطر مروا دیا۔ ریاکاری، دنیا داری، کہ سب جو کلیسیا میں بھاری ہدیہ جات دیتے ہیں، عطیے دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں، لوگ ان کو بڑا سراہتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، تو ہماری بھی ہو۔ کامیاب ابلیس ہوا، کامیاب ابلیس ہوا، خدا کے خادم سے اور خدا سے اور اس کے روح سے جھوٹ بولا، ہم نے اتنے کچھ جائیداد بیچ کر سب لا کے رکھ دیے۔ دونوں میاں بیوی حنانیہ اور سفیرہ جو نجات یافتہ تھے، اس آزمائش میں پڑ کے تو ہلاکت کا شکار ہوئے۔ تو دنیا داری سے بچنا، دنیا داری ایک بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں سردیس کی کلیسیا کو خط لکھا گیا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کو کہا گیا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ کلیسیا کو کہا جا رہا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتی ہے لیکن ہے کیا؟ مردہ۔ چرچ ہے، کلیسیا ہے، نام بھی لگا ہوئے گا، کوئی چھوٹا موٹا کہیں بورڈ بھی لگا ہوئے گا، کہلاتی زندہ ہے لیکن تو مردہ ہے۔ مردہ پن کیا ہے؟ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے حضور پورا نہیں پایا۔ کلیسیا کہلانا اور مردہ کلیسیا تو نہ ہی ہو تو اس سے بہتر ہے۔ لیکن مردہ کیوں تھی؟ مردہ کیوں تھی؟ دنیا داری آ گئی ہے۔ کلیسیا ایک بحری جہاز کی طرح بھی ہے، یا کشتی کی طرح بھی ہے، اور یہ دنیا بہت بڑا سمندر ہے جس میں کلیسیا نوح کی کشتی کی طرح تیر رہی ہے۔ اس کشتی میں صرف اتنا سا سوراخ ہو نا، اتنا سا سوراخ، تو سمندر یا دریا کا پانی اتنے سے سوراخ سے آہستہ 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 اس کشتی میں داخل ہو کر ایک وقت آئے گا ساری کشتی کو ڈبو دے گا، تھوڑا سا سوراخ۔ اسی لیے جب نوح کے وقت کشتی بنائی گئی تھی تو جو تختے آپس میں جوڑے گئے تو ان میں دراڑ تھی، اگر وہ دراڑ بڑی نہ رہتی تو نوح کی کشتی بھی ڈوب جاتی۔ 40 دن 40 رات میں برسا تھا، لیکن خدا نے اس کو ہدایت دی تھی کہ جب یہ کشتی بنائی جائے اور اس طرح سے پھٹے یا تختے جب جوڑے جائیں، اس میں دراڑ ہوگی تو لکھا ہے کہ اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ رال، اور رال جو ہے وہ ایک ایسی چیکنی مٹی کی طرح تھی، دلدل کی طرح تھی جس میں آئل ملا ہوا تھا۔ تو جب اس کو ان سراخوں کو، دراڑوں کو اندر اور باہر سے اس رال سے یا چیکنی مٹی سے بھر دیا گیا تو پھر پانی اس میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور جو لفظ وہاں رال کے لیے لکھا ہے وہی لفظ مسیح کے کفارے کے لیے ہے، اٹونمنٹ، ٹو کور۔ دراڑ کور کی جائے اس رال سے، چیکنی مٹی سے۔ اسی طرح سے دنیا کا پانی برائی، بدی، ناراستی، خواہشات، عیش و عشرت کو روکنے کے لیے مسیح کا خون ہے جو ہمارے اندر کی دراڑوں کو ڈھانپتا ہے کہ تاکہ بدی کا پانی ہمارے اندر داخل نہ ہو جائے۔ کتنی عمدہ مثال ہے ایک مچھلی کی، کہ مچھلی سمندر کے نمکین ترین پانی میں پرورش پاتی ہے، لیکن قدرت کی
شان آپ دیکھیے کہ اس کی سکن خدا نے ایسی بنائی ہے کہ وہ پانی جسے منجمد کر کے اور اس میں سے نمک نکالا جاتا ہے، مچھلی خدا نے سمندر میں پیدا کی ہے، دن رات سمندر میں رہتی ہے، لیکن اس کی بناوٹ جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ سمندر کا نمکین پانی مچھلی کے گوشت میں سرات نہیں کرتا. اسی لیے جب ہم مچھلی پکاتے ہیں تو اس کو پہلے نمک لگانا پڑتا ہے. میں اور آپ اس دنیا کے بڑے سمندر میں ایک مسیحی کی طرح، ایک مچھلی کی طرح نئے سرے سے پیدا کر کے رکھے گئے ہیں، تاکہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نمکینی، اس کی بدی، اس کی عیش و عشرت، اس کی روشیں، اس کے ڈھب، اس کے طور طریقے، اس کی چاہتیں، وہ ہمارے اندر داخل نہ ہوں اور ہم ایک ایسی مچھلی بن کر اس دنیا میں جیے ہیں جن میں دنیا کا نمک، دنیا کے سمندر کے پانی کا نمک، یا دنیا داری، یا دنیا کے گناہ اور دنیا کی روش ہمارے اندر سرایت نہ کر سکے. اسی بات کو خداوند نے سادہ سے الفاظ میں یوں کہا تھا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، آگے کا لکھا، اس کا مجھ میں کچھ نہیں. یعنی شیطان اس جہان کا خدا ہے، وہ اس دنیا کے لوگوں کا بادشاہ ہے، جس کے بارے میں اس نے خود بھی خداوند یسوع مسیح کو ایک پہاڑ پر لے جا کر کہا تھا. ساری دنیا اور اس کی شان و شوکت اور سلطنتیں دکھائی تھیں اور کہا تھا کہ یہ میرے اختیار میں ہے، اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے میں سب تجھے دے دوں گا. تو مسیح کا یہ کہنا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس کا مجھ میں کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس سچائی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم آج کی بیماریوں پر نظر دوڑائیں تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کسی کو کسی کے بارے میں شک ہو، اگر کسی کو اپنے بارے میں شک ہو کہ شاید مجھے کینسر تو نہیں ہو گیا، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے کہ اس کے اندر کینسر کے جراثیم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ٹیسٹ ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا آپ کو کینسر ہے، آپ کو ایسی غلط فہمی، ایسے ڈرے ہوئے تھے آپ کے ٹیسٹ میں کوئی جراثیم ایسے نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے، شکر کرو اس مالک کا. تو جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس کا مجھ میں کچھ نہیں، یعنی وہ جو شروع سے گناہ کرتا ہے اور کرواتا ہے، اس کے گناہ کروانے کی کوئی تاثیر یا دنیا کی روش میرے اندر نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے یہ بھی اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں، وہ بھی دنیا کے نہیں. میں نے انہیں دنیا میں سے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا. یہ دنیا کے نہیں ہیں. میرا خیال ہے ہر مسیحی کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں دنیا میں پیدا ضرور ہوا ہوں، لیکن مجھ میں دوسرے انسانوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے انسان ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں، میں 2 دفعہ پیدا ہوا ہوں. میں خدا کے کلام سے، خدا کے روح سے نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں. میں نیا مخلوق ہوں. میں پاکستان کا شہری ضرور ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آسمانی شہری بھی ہوں. میں اس دنیا میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں. میرا اصل وطن کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. مجھے وہاں جا کر رہنا ہے. میرا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے. میرا مسیحا مجھے لینے کے لیے آئے گا. میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال ہی نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ ہی جا رہوں گا. اپنے بارے میں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں. اسی لیے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں مسافر اور پردیسی جانو
اور اس دنیا کی بری خواہشات سے انکار کرو، اس کی فکروں سے بچو کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مٹنے والی ہیں۔ تو عبرانیوں کے خط میں بڑی پیاری بات لکھی ہے 11ویں باب میں، ایمان کے سورماؤں کے بارے میں لکھا ہے، ان کا سارا ذکر کر کے کہ وہ کون کون تھے، انہوں نے کیا کیا کیا، تو لکھا ہے دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ سب بولے دنیا ان کے لائق نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے یہ دنیا کو ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے اس سے بڑی عظیم اچھی جگہ ہے جو خدا نے تیار کی ہوئی ہے، ہم شہید ہو کے بھی ہم وہاں چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بہت بہتر۔ بہنوں بھائیوں، اپنے آپ سے ہم سوال کریں، جتنے سال ہو گئے ہمیں خداوند کی پیروی کرتے ہوئے، کیا ہم دل سے، سچائی سے، قائلیت سے، ایمان سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ہمارے لائق نہیں ہے؟ ہم اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہونے کی آرزو رکھتے ہیں۔ جو مسیحی اس سچائی کو نہیں سمجھتا، اس کو دنیا کی چیزوں کا لالچ گھیر لے گا۔ اس لیے لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں۔ اور روحانی طور پر بائبل مقدس کی تفسیر کے مطابق دنیا کے معنی فرق ہیں، غیر مسیحی نہیں اس کو سمجھ پائیں گے۔ مسیحی تعلیمات کے مطابق دنیا سے مراد جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش جس سے مراد بری خواہش، اور زندگی کی شیخی۔ یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے غالباً یعنی کا لفظ استعمال کر کے۔ دنیا کیا ہے؟ جسم کی خواہش، وہ جسم کی خواہش جو ہمارے جسم کے اعضاء سے گناہ کرواتی ہے۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، جو چیز ہمیں سانپ کی طرح ڈسے گی تب بھی ہم اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کے اچھا ہمیں اچھی لگتی ہے، آنکھوں کی خواہش۔ اور زندگی کی شیخی، بہت ساری چیزوں پہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا اور چیزوں پر بھروسہ کرنا، زندگی کی شیخی۔ آئے میری جان تیرے لیے بہت برسوں کے لیے بہت سا اناج ہے، کھا پی آرام کر، چین کر، خوش رہ۔ شیخی لکھا ہے نادان آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ تو یہ دنیا داری، دنیا کی روش، ریاکاری، دینداری کی وجہ رکھنا، اس کا اثر اندر سے نمودار نہ ہونا، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ تو یہ اثر ہے نا نور کے فرزندوں کا، ان کے اندر خدا جو سرتا پا نور ہے اس کی روشنی کچھ نہ کچھ انسانوں کے اندر، مقدسین کے اندر بھی ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں پھر چراغوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہاڑ پر بسے ہوئے شہر کی طرح دور سے دکھائی دیتے ہیں۔ اس شخص کے اندر خدا رہتا ہے، یہ شخص خدا سے ڈرتا ہے، یہ خاندان خدا سے پیار کرتا ہے، یہ خاندان ایوب کی طرح بدی سے دور رہتا ہے۔ تو جو شہر پہاڑ پہ بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ سو دنیا داری ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم تمام انسانوں کے لیے، اور دنیا کی روش، دنیا کیا پسند کرتی ہے، دنیا کیا چاہتی ہے، اس کے باعث خدا کے لوگ گناہ کے ساتھ سمجھوتا یا کمپرومائز کرنے کی بھی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ بائبل کی سرین لکھی ہوئی سچائیوں کو جو ازمودہ ہیں
اور تاریخی ہیں اور ازل سے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کر تو وہ ان کو بدل ڈالیں گے یہ کہہ کر کہ یہ آج کی دنیا ہے، یہ وہ پرانا وقت تھوڑی ہے، یہ آج کی دنیا ہے۔ اسی کو ہم ماڈرنٹی کہتے ہیں، جدت پسندی کہتے ہیں، نئی سے نئی چیزوں کا سامنے آنا، رویوں کا سامنے آنا، چاہتوں، اصولوں، قوانین کا، لوگوں کا، فیشن کا، طور طریقوں کا، ترجیحات کا سامنے آنا اور پرانے راستے چھوڑ کر ان کی طرف راغب ہو جانا، اور جو پرانی بات کرے اس کو کہنا جاہل ہے۔ یہ کون سی دور میں جی رہا ہے؟ آج نئی دنیا بدل گئی ہے، یہ پرانے وقت کی باتیں کرتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، خدا کا ایک نام ہے قدیم الایام۔ خدا بدلتا نہیں ہے، کچھ صدیوں کے بعد کوئی نیا خدا وجود میں نہیں آ جاتا ہے۔ خدا کے ارادے اور منصوبے بدلتے نہیں ہیں۔ خدا کی رکھی ہوئی بنیاد یا نیو جو پڑی ہوئی ہے وہ تبدیل کر کے نئی بنیادیں نہیں رکھی جاتی ہیں، سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے۔ اس کو چھوڑ کر آج کی جدت پسندی میں ہم نئی راہیں نہیں نکال سکتے۔ کبھی اخلاقیات کا یہ معیار تھا کہ وہ کام جن کا اخلاقیات کے ساتھ تعلق ہے، لوگ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ذمہ داری سے ان اخلاقی تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ آج بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آج کئی گناہوں کو آج کی دنیا گناہ ہی نہیں سمجھتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج نئی دنیا ہے، یہ آج کا دور ہے، آپ دقیانوس ہیں، آپ کنزرویٹو ہیں، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آج دنیا بدل گئی ہے، اور دنیا جس کی خواہش مٹتی جاتی ہے، دنیا جو بدلتی جاتی ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ بدل جانا اور خدا کے کلام اور سچائیوں کو پامال کر دینا، یہ ایک بہت بڑی ہماری غلطی ہوگی جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کرے گی، اور خدا کے کلام کی توہین ہو گئی۔ چند سال پہلے میں BBC پر نیوز دیکھ رہا تھا، تو ایک پادری صاحب، انہوں نے پورا اپنا گاؤن وغیرہ پہنا ہوا، تو ایک خرگوش اور ایک خرگوشنی کا بائبل سامنے رکھ کر خرگوش اور خرگوشنی کا نکاح کر رہے تھے۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اس اسلامی ملک میں کسی نے یہ دیکھ لیا تو وہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ خرگوش، مطلب سنی سنائی بات نہیں، میں تو اپنی آنکھوں کی دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ سخت مرد اور مرد کے ساتھ جنسی تعلق، رسیاہی کے کام خدا کے حضور مکروہ ہیں۔ کرسچن کنٹریز قانونی حیثیت دے رہے نہیں دے رہے، کہ جدید دور ہے، آج کی دنیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دو عورتیں آپس میں شادی کر کے میاں بیوی کے طور پر رہ رہے، اس میں کیا حرج ہے؟ دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر کے رہ سکتے ہیں، قانون ان کو تحفظ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے چند سالوں کی بات ہے، انگلستان میں ایک بیکری تھی اور بڑی مشہور بیکری تھی، اور اس کے جو مالک تھے وہ بڑے روحانی قسم کے ایماندار تھے، خدا پرست تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، میں کیک بنوانا ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ بھائی کتنے پاؤنڈ کا آپ نے بنانا ہے، چلے بکنگ کروائیں۔ انہوں نے بتایا جتنے پاؤنڈ کا۔ ساتھ اس نے یہ کہا کہ دیکھیے جو کیک آپ بنائیں گے اس پہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے ایک تصویر بنانی ہے، ایک مرد ہے وہ دوسرے مرد کا بوسہ لے رہا ہے، تو یہ آپ نے بنانی ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ویڈنگ اینیورسری جو ہے نا، یہ کہیں ان دو مردوں کی ہوئے گی،
انہوں نے کہا کہ یہ کرسچن مالک ہے جن کی بیکری ہے، ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہیپی ویڈنگ اینیورسری لکھ دیں گے، آپ ایک مرد اور عورت کی آپ کہتے تصویر ہم وہ بھی بنا دیں گے، یہ نہیں ہم بنا سکتے۔ اس نے جا کے مقدمہ کر دیا، اس نے کہا کہ یہ بیکری والے جو ہیں یہ حکومت کا قانون نہیں مانتے۔ جب میں قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے کہ مرد اور مرد کی شادی جائز ہے، تو یہ کیک پر یہ تصویر کیوں نہیں انہوں نے انکار کیا ہے؟ حکومت نے بیکری کو تالا لگوا دیا کہ آپ نے قانون کے خلاف، آپ کو جو کچھ انہوں نے کہا آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ جن بچاروں کا کاروبار اتنا عروج پر تھا، تالا لگوا دیا، وہ بچارے ٹکڑوں پر آ گئے۔ کلیسیا کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے چرچ کی ایک فیملی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، انہوں نے بچاروں نے آپس میں فنڈ جمع کر کے ان کو 4 پیسے دیے اور وہ بچارے سروائیو کیے۔ بہنوں بھائیوں، آج ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا یا نہیں، خدا کی آواز میں ضرور پہنچا رہا ہوں آپ تک، اور خود بھی سن رہا ہوں۔ کلیسیا کو کمزور کرنے کا، غیر فعال کرنے کا، غیر مؤثر کرنے کا، کہ یہ صرف دینداری کی وجہ رکھے، کوئی روحانی طاقت، کو خدا کی آگ، کوئی روح القدس کی نعمتیں، کوئی معجزات، کوئی عجیب کام، کوئی نشانات کبھی ان میں نظر نہ آئے، نہ خدا ان میں نظر آئے۔ دنیا داری کا وار، ملی جلی بھیڑ، گیہوں کے ساتھ کڑوے دانے بھی بو دیے جائیں، لوگ فارم آف گاڈلینس رکھیں، بظاہر روحانی نظر آئیں، لیکن جب کلام کے ترازو پر تولے جائیں تو یہ کم نکلیں، پورے نہ اتریں۔ تو یہ بہت بڑا ہم میں سے ہر ایک کو خطرہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خطرہ ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بچ ہم کیسے سکتے ہیں؟ جب ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہو، ہم دنیا کے نہیں، دنیا اپنی سی کہتی ہے، دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، دنیا اپنوں کو نہیں ستاتی، وہ ان کو ستاتی ہے جو آسمان کے شہری ہیں۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں ہوں، جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی کریں گے، اس لیے کہ تم دنیا کے نہیں ہو، میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے، الگ کر لیا ہے۔ کیا میری اور آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ، ہماری یہ سمجھ ہے کہ میں وقتی طور پر دنیا میں جی تو رہا ہوں، جی تو رہی ہوں، لیکن میں روئے زمین پر مسافر اور پردیسی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے، میں اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہونا چاہتا ہوں، میں مسیح کی راہ دیکھتا ہوں، میں اس کے آسمان پر سے آنے کا منتظر ہوں۔ اپنے آپ کو اگر ہم اس حیثیت سے جانیں گے تو ہم دنیا کے بہت سارے دھندوں سے، اس کی رنگ رلیوں سے، اس کی عیش و عشرت سے، اس کے طور طریقوں سے، اور بہت سارے ایسے کام جو خدا کی توہین اور روح القدس کے رنجیدہ کرنے کے زمرے میں آتے ہیں، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ میں دنیا کی خاطر گناہ سے سمجھوتا تو نہیں کر رہا، نہیں کر رہی، میں سردیس کی کلیسیا کی طرح کہیں ایسا شخص تو نہیں ہوں کہ جو ہو حقیقت میں مردہ اور کہلائے زندہ۔ اس لیے تو کہا گیا تھا، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو۔ پچھلے سال میں کسی سرکاری دفتر میں بیٹھا تو بشپ صاحب مجھے مل گئے، سپریم کورٹ کے حوالے سے کسی کام پہ ہم گئے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے وہ فلاں آپ کا جاننے والا ہے، تو وہ اس نے دوسری شادی کر لی، وہ بشپ بن گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ کون سی آپ مجھے کوئی نئی بات بتا رہے ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا نہیں، میں تو ہور گل دسنی، میں کہ دسو کیڑی؟
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। आप दलील देखो, जिस शख्स की अकल पर अबलीस ने पर्दा डाला हुआ है उसकी आप अकल देखिए, बाइबल की तालीम देखिए और इंसान की हिकमत देखिए। व्हाट अ सैड सिचुएशन। और फिर बदनसीब वो लोग जो इनके पैरोकार हैं, जिनकी वजह से ये अपने ओहदों पर कायम है। कैसे खुदा के हुजूर हमारे जैसे इंसान अपनी उन करनियों का जवाब देंगे जो सरीअन खुदा के कलाम से हटकर है। तो दुनियादारी से हमें बचने की ज़रूरत है। मत्ती की इंजील के 12वें बाब की 30 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। खुदावंद के साथ हम उसी सूरत में जमा कर सकते हैं जब हमारी ज़िंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक हो, जब हम डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाएं, जब हमें मालूम हो कि हमें अपनी मुख्तारी का हिसाब देना पड़ेगा, जब हमें मालूम हो कि ये कहा गया है कि जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है उसके साथ जल्द सुलह कर ले। ऐसा ना हो कि मुदई तुझे मुंसिफ के हवाले करे, मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले करे, सिपाही तुझे जाकर कैद खाना में डाल दे, और जब तक तू वहां से कौड़ी कौड़ी अदा ना करे तू वहां से हरगिज ना छूटेगा। लेकिन हम इंसानों की कमजोरी ये है कि हम कलाम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन उसका असर, मसलन अगर ये सादा बात ही मैं आपको याद दिला दूं और अपने आप को याद दिलाऊं, सादा सी बात है लेकिन रूह को हिला देने वाली है। और वो क्या है? अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ। कितने इंसान हैं जो किसी दूसरे को माफ नहीं करते तो खुद क्या समझते हैं, मैं निजात याफ्ता हूं, मेरे गुनाह बख्शे गए। कलाम क्या कह रहा है? तो उसको नहीं बख्शेगा, तेरे बख्शे नहीं जाने। सादा सी बात है। कितनी हमारी नाराजगियां, कितनी बिरादरी के झगड़े, खानदानी झगड़े, कितने लोग कह ले कि घमंड से, फख्र से, गरूर से, नाराजगी से ये वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि हम उनको नहीं माफ कर सकते, उनके साथ नहीं हम सुलह कर सकते, उनके साथ हम कोई ताल्लुक नहीं रख सकते। हमें याद नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया था कि बाप ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया को मुजरिम ठहराए। मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं आया। हाँ, एक है जो इंसानों को मुजरिम ठहराएगा, और वो क्या है? यही कलाम जो मैंने किया वो आखिरी दिन इंसानों को मुजरिम ठहराए। इस कलाम के तराजू पर मेरी और आपकी रूहानियत नए सिरे से पैदा होने के बाद से शुरू होती है। हमारी रूहानियत इस कलाम के तराजू में परखी जाएगी। जो कुछ मैंने कहा, क्या तूने उसके ऊपर अमल किया? दुनियादारी से हमें बचने की ज़रूरत है। ये दुनियादारी कलीसिया को एक ताकतवर रूहानी लश्कर नहीं बनने देगी। ये लागर कलीसिया होगी, बीमार कलीसिया होगी, गैर मुअस्सर कलीसिया होगी, और कोई खुदा के लिए कोई यादगार का पत्थर नहीं गाड़ पाएगी। और शैतान अपने हरबों में कामयाब होगा, जो कि कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे खुदावंद ने बड़ा दुख सहकर, बड़ी कीमत चुकाकर
ہمیں اپنے لیے مول لیا، ہم اس کی دلہن ہیں، ہم کسی غیر کی طرف ہم نظر نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں اور خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ ایک اور بات جس سے ابلیس کی قوتیں کلیسیا کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہ ہے میرا اور آپ کا ایک دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث بننا۔ اور لکھا ہے متی کی انجیل کے 18ویں باب میں لکھا ہے 7ویں آیت میں، ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکر نہ لگے، افسوس جس کی وجہ سے ٹھوکر لگے۔ اب جب ایک ایماندار سے دوسرے ایماندار کو ٹھوکر لگے گی، ایک فیملی سے دوسری فیملی کو ٹھوکر لگے گی، اور یہاں تک کہ ہمارے جیسے خادموں کے ذریعے سے بھی ٹھوکر لگتی ہے۔ اور ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کاہن جو ہے وہ بھی ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب کلیسیا میں سے انسانوں کو ایک دوسرے سے ٹھوکر لگے گی تو جو روح کی یگانگت اور طاقت ہے ہماری وہ متاثر ہوگی، دلوں میں رنجش ہوگی، ناراضگی ہوگی، اور پھر دلیری ہم میں ہے نہیں کہ ہم منہ پہ بات کریں۔ ٹھوکر کا طریقہ یہ ہے، روحانی طریقہ یہ ہے، میرے سے کسی کو ٹھوکر لگی ہے وہ مجھے آ کر کہے کہ بھائی آپ کس بات سے مجھے ٹھوکر لگی ہے، تاکہ میں اس سے معذرت کروں۔ مجھے کسی سے ٹھوکر لگی ہے، میں اس کے پاس جاؤں کہ آپ کی وجہ سے ایسی ہی ہے۔ جیسے متی کی انجیل کے 16ویں باب میں جب مسیح نے اپنی مصلوبیت کا ذکر کیا تو پطرس نے کیا کہا؟ پطرس نے کہا تو کیا کہہ رہا کہ تیرے ساتھ ہو، خدا نہ کرے کہ یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہو۔ تو مسیح نے کہا آئے شیطان میرے سامنے سے، آگے کا لکھا ہے تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث، میں صلیب پر چڑھنے کو ہوں، میں نے نجات دہندہ بننا ہے، میں نے قیدی روحوں کو آزاد کرنا ہے، میں نے ابلیس کے ظلم سے اور ڈر اور خوف سے اور گناہ اور بدی کی طاقت سے انسانوں کو رہائی دینی ہے، میں اپنی رویا کا، میں اپنے بوجھ کا، میں اپنی اسائنمنٹ کا تیرے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور تو مجھے اس کام سے ہٹانا چاہتا ہے، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث۔ اور کبھی کبھی ہماری دنائی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں اور الٹا ہم سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے ٹھوکر لگی ہے۔ اس کا طریقہ کار، روحانی طریقہ کار یہ ہے ایک دوسرے سے شیئر کیا جائے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے، میں تو کوئی میری جان میرے سے چھینتا نہیں ہے، مجھے دینے کا بھی اختیار ہے، لینے کا بھی اختیار ہے، تو میں تو خوشی سے قربان ہوں، مجھے تو شرمندگی کی پرواہ نہیں، مجھے تو صلیب کی پرواہ نہیں ہے، تو مجھے صلیب پر چڑھنے سے روک رہا ہے، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ اس لیے جس کلیسیا میں خدا کے بندے اور بندیاں اس بات کا احساس نہیں رکھتے اور ٹھوکروں کا روبرو اظہار نہیں کرتے، لکھا ہے اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا خلوت میں سے سمجھا۔ تو ٹھوکروں کی وجہ سے کلیسیا کے اندر محبت بھی کوئی دکھائی نہ دے گی، یگانگت اور اتحاد دکھائی نہیں دے گا، اور کلیسیا روحانی طور پر کمزور ہوگی، اور یہی ابلیس چاہتا ہے کہ اس طریقے سے خداوند کے بدن کو نقصان پہنچایا جائے۔ پھر ایک اور طریقہ ہے کلیسیا خداوند کے بدن کو نقصان پہنچانے کا ابلیس کا، وہ ہے اظہار ثانی، دکھ دینا، ستانا، ڈرانا، دھمکانا، قید کروا دینا، مقدمے کروا دینا، اعمال کی کتاب بھری پڑی ہے، ہنگامہ کروا دینا، بلوا کروا دینا، تاکہ یہ ڈر کے چپ ہو جائیں، منادی نہ کریں، گواہی نہ دیں، ایونجلزم نہ کریں، کوئی چرچ پلانٹنگ نہ کریں، بشارت نہ دیں، ارشاد اعظم کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اعمال کی کتاب بھری پڑی ہے اس سچائی سے۔ مسیح نے کہا تھا میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، تمہیں ستائیں گی۔ انہوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے اسی طرح سے ستایا تھا۔
جب انہوں نے ہرے درخت یعنی میرے ساتھ ایسا کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا کریں گے. تو مال کی کتاب میں ہم دیکھتے کہ یہودی پڑے ہوئے ہیں پیچھے ابتدائی کلیسیا کے رسولوں کے, غیر قومیں ہیں, وہ للکارتی ہیں کہ ہماری دیوی ارتمس دیوی بڑی ہے, یہ کون ہے جو ہمیں نئی باتیں آ کر بتاتا ہے. کھینچا تانی کی گئی ہے, مار مار کر ادموا چھوڑ کے چلے گئے, بیت لگوا دیے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں. 40 بندوں نے قسم کھائی ہے ہم روٹی نہیں کھائیں گے جب تک کہ ہم پولوس کو قتل نہ کر دیں. تو کلیسیا کو غیر مؤثر کرنے کا ابلیس کا ایک بڑا ہتھیار ڈرانا, دھمکانا. اس لیے اعمال کی کتاب میں 4 باب کی 21 آیت پڑھ لیں, 29 آیت پڑھ لیں تو وہاں لکھا ہے آئے باپ ان کی دھمکیوں کو دیکھ, ان کی دھمکیوں کو دیکھ, جو کہتے ہیں کہ خبردار وہ نام لے کر بات نہ کرنا, تم نے سارے جہان کو گمراہ کر دیا, اپنی تعلیم ہر جگہ تم نے پھیلا دی ہے. جو مار پیٹ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, عدالتوں میں پیش کرتے ہیں, آئے باپ آئے مالک ان کی دھمکیوں کو دیکھ, ہمیں دلیری کا روح دے تاکہ ہم آدمیوں کی بات نہ مانیں, ہم تیری بات مانیں جو تو کہتا ہے. جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. سو اظہار ثانی, ستایا جانا, ڈرانا, دھمکانا, خوف, مقدمہ ساز, سزا دلوانا, عدالتوں میں پیشی, مزاحمت کرنا, روکنا, مداخلت کرنا, مخالفت کرنا, اور پھر سب سے بڑھ کر ظلم. ظلم بھی ایک بہت بڑا ہتھیار. میں نے کئی سال پہلے میں نے نجات پائی, میں کتاب پڑھ رہا تھا دعا کے اوپر, 40 سال 42 سال ہو گئے ہیں, مجھے آج تک وہ بات بھولتی نہیں ہے کہ چائنا میں جب مسیحیت کو ختم کرنا چاہا تو کئی مسیحیوں کو اس طرح سے کھڑا کر کے ایک گھوڑا اس طرف اور ایک گھوڑا اس طرف, اور اس مسیحی کی ایک ٹانگ زنجیر کے ساتھ ایک گھوڑے کے پیچھے اور دوسری ٹانگ دوسرے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر اس کو کوڑا مار کر ادھر دوڑایا جاتا اور اس کو ادھر, اور انسان بیچ میں سے 2 حصے ہو جاتا. I couldn't believe کہ انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے. مشنریوں کو زندہ دفن کر دیا گیا, یہ کہہ کہ یہاں تک جب مٹی آ گئی تو بیوی کو سامنے بچوں کو پیش کر دیا کہ مسیح کا انکار کر دیں, ہم چھوڑ دیں گے تجھے. اور آفرین ایسی بیویوں پر, ایسی ماؤں پر جنہوں نے کہا نہ ہماری پرواہ نہ کر, مسیح کے ساتھ وفادار رہنا. یہ وہ لوگ ہیں جو مار کھاتے کھاتے مر گئے, انہوں نے رہائی قبول نہ کی, جن کو آرے میں چیرا گیا, جن کو جانوروں کی گیلی کھال میں سی کر دھوپ میں پھینک دیا گیا, لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے. وہ ظاہری ایماندار نہیں تھے, اندر روشنی تھی, خدا کی محبت تھی, سچائی کی پہچان تھی. لہذا تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا ہتھیار ظلم کر کے, ڈرا کر, اذیتیں دے کر. ہمارے ایک اسلامی ملک میں کچھ جرمن مشنری تھے اور وہ بزنس مین تھے اور ساتھ وہ انجیل کی منادی کرتے تھے, مسیح کے گواہ تھے. تو ان کے پاس 2-3 لڑکے آگے کہنے لگے ہمیں مسیحیت بڑی اچھی لگتی ہے, ہم آپ سے تعلیم لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا لو. انہوں نے اپنے گھر میں ان کو بلا کے تو ان کو شاگرد بنانا شروع کیا. آتے رہے. ایک دن وہ کہنے لگے ہمارے 2-3 دوست ہیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ان کو بھی بلاؤ. وہ بھی آ گئے. 1-2 بائبل سٹڈیز انہوں نے اٹینڈ کی. ایک دن وہ 2-3 جو دوست آئے تھے نئے,
وہ پستول اور خنجر چھپا کر بائبل اسٹڈی کرنے کے لیے مشنری کے پاس آ گئے. جب بائبل اسٹڈی ختم ہوئی تو جیسے بھائی ناتن بیٹھے ہیں, انہوں نے اس مشنری کو اس کرسی کے اوپر باندھ دیا. باندھ کر پہلے انہوں نے خنجر سے اس کے ہونٹ کاٹے, پھر اس کے کان کاٹے, پھر انہوں نے اس کی انگلیاں کاٹی, پھر ہتھیلی کاٹی, ٹکڑے ٹکڑے کر کے دروازہ لاک کر کے اوپر سے کود کر کے وہ بھاگ گئے. اور سب کو نہیں پتا یہ بڑا اذیت ناک کام ترکی میں ہوا ہے. مجھے کسی نے اس کی ساری سٹوری کی ای میل, میں 2 راتیں سو نہیں سکا. میں نے تو بھی آپ کو آدھا ہی بتایا ہے جو میں نے پڑھا اس سے. میں آج میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, میرے اور آپ کے دل سے بے انتہا شکر گزاری نکلنی چاہیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ابھی ہم نے اتنا ظلم نہیں سہا. خدا کی نگاہ ہے ہمارے اوپر, خدا کی شفقت کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر, اور جو دعا ہم کرتے ہیں کہ مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دے, یہ وہ آپ کی دعا ہے جو خدا نے سنی ہوئی ہے, اور ہم آزادی سے عبادات کر رہے ہیں, ہم مسیح کے گواہ بن رہے ہیں. اور کوئی بڑا ظلم, میں تو کہتا ہوں جب کوئی ظلم کی وقت آگے اس وقت ہمارا کیا ہوئے گا. تو ظلم جو ہے کلیسیا کو برباد کرنے کا, اور یہ بات بھی اعمال کی کتاب میں لکھا ہے, اس دن یروشلم کی کلیسیا پر بڑا ظلم ہوا. لوگوں کے گھر لوٹ لیے گئے, جلا دیے گئے, وہ بیچارے بچی کچی چیزیں اپنی جانیں بچا کر وہ بھاگ گئے یروشلم سے. ظلم کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے. لیکن آفرین ظلم سے کر بھی جدھر بھی گئے خدا کے کلام کی گواہی دیتے گئے, بیج بوتے گئے, اور ان کے نتیجے میں اعمال کی کتاب کے 8ویں باب میں آپ پڑھیں گے سامریہ میں بیداری آ گئی. اسی لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا, ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی, تمہارا مال لٹ گیا, تم نے کہا پرواہ نہیں, ہمیں مسیح مل گیا, ہمیں مال لٹ گیا, ہمیں مال کی پرواہ نہیں ہے. اپنی جانوں کی تم نے پرواہ نہ کی, تمہیں ٹھٹھوں میں اڑایا گیا, گھر سے بے گھر ہو گئے, تم مہاجر ہو گئے. تم ان پہلے دنوں کو یاد کرو, اپنے ابتدائی بھروسے پہ قائم رہو. تو کلیسیا کو کمزور کرنے کے لیے, غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک ہتھیار دنیا داری کا جو عام طور پر گناہ نہیں لگتا, اس کے ذریعے سے, ٹھوکروں کے ذریعے سے, ازار آسانی کے ذریعے سے, ڈرا دمکا کے, سزا کے دے کے, خوف زدہ کر کے, قانون کی آڑ میں عدالتوں سے سزا دلوا کے, ہنگامہ کر کے, جلوس نکال کے, مزاحمت کر کے, مداخلت کر کے, گھروں کو گھیر کر, جلاؤ گھراؤ کر کے, نعرے مار کے, خوف زدہ کرنا, چپ ہو کے یہ بیٹھ جائیں, اپنے خداوند کی بات نہ کریں. یہ خداوند کے بدن کو برباد کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے ابلیس کا. پھر 5واں طریقہ ہے زر کی دوستی, روپے پیسہ. جبکہ لکھا کہ زر کی دوستی سب برائیوں کی جڑ ہے. جب لکھا ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو, زر ہمیں چاہیے, روپے پیسہ ہماری ضرورت ہے. خدا دنیا میں زندگی کے اچھے دن دکھانے کے لیے ہمیں روپیہ پیسہ دیتا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. لیکن زر کی دوستی انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے, اور لالچ جو ہے بائبل میں بت پرستی کے برابر ہے. اور اس بت پرستی کو خداوند نے اس طرح سے بیان کیا تھا کہ تم, پہلے انہوں نے کہا کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت,
پھر انہوں نے ذرا صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت، یعنی ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف دولت ایک خدا ہے، دولت کو پوجتے جائیں، خدا کو پوجتے جائیں، دونوں کو نہیں پوج سکتے۔ بہنوں بھائیوں، غربت، تنگی، روپے پیسے کی کمی، چیزوں کی کمی کے باعث ہم غریب ممالک کے لوگ اور خصوصاً اس ملک میں رہنے والے مسیحی اس آزمائش میں پڑتے ہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے پیچھے بھاگنا، ترجیح پیسہ ہے، چیزیں ہیں، آسائش ہے، سہل زندگی ہے، روشن مستقبل ہے، بھلے فراڈ کر کے باہر نکل جائیں کہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ایوانوں تک جعلی ڈگریاں لوگ لے کے تو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے۔ پیسہ، جس کے بارے میں اتنی تنبیہ لکھی تموتھیوس کے خط میں کہ بعض نے دولت مند بننے کی خاطر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے کیا کر لیا ہے۔ ابھی اگر آپ نے صبح نیوز سنی ہو تو لاہور میں جائیداد کے تنازع پہ 3 4 5 افراد فیملی کے قتل ہو گئے ہیں، بہن قتل ہو گئی، بھانجی قتل ہو گئی، سکے بھائی کو قتل، جائیداد، پیسہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی پوشاک کی حفاظت کی خاطر روپے پیسے کا، جائیدادوں کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، ورنہ زر کی دوستی ہے، زر پر بھروسہ ہے، بینک بیلنس ہے، چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اپنا مکان ہے۔ جن کا اپنا مکان نہیں ہے وہ بھی اپنی مسافت کا زمانہ گزار کے چلے ہی جائیں گے دنیا میں۔ بددیانتی اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 17ویں آیت میں لودکیہ کی کلیسیا سے خدا کیوں ناراض ہے کہ تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں اور میں کسی چیز کا محتاج نہیں، تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کیوں؟ ملی جلی زندگی ہے تیری، عبادت کے وقت عبادت، گناہ کے وقت گناہ۔ عبادت کے وقت خدا کے بھی گیت گا لیے، باہر جا کر اور بھی کچھ گا لیا، ادھر بھی شہربانی بھی لے لی، باہر کچھ اور سوٹے لگاتے رہے۔ کلیسیا کے کئی لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، بپتسمے لیے ہوئے ہیں، چرچ کے ممبر ہیں، سوٹے لگا رہے ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ گالی گلوچ اور ایسی زندگی، جو بھی دیکھتا ہے ٹھوکر کھاتے۔ یار یہ ایماندار ہے؟ اتنے سال ہو گئے اس کو بائبل لے کے گھومتا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، اور میرے اور آپ کی وجہ سے خدا کے نام پر کفر بکا جائے۔ کتنے شرم کی بات ہے اس لیڈر کے لیے جس پر یہ بات صادق آئے کہ یہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں اور یہ نہ خود خدا کی بادشاہی میں کسی کو داخل ہونے دیتے ہیں، نہ خود ہوتے ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ دیکھیں، اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی تاریکی ہوگی تو وہ تاریکی کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے مسیح نے کہا تھا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس کا مجھ میں کچھ نہیں ہے۔ سو زر کی دوستی سے خالی رہنا، روپیہ پیسہ کمزوری ہے تو خدا کے قدموں میں اس بات کو رکھنا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے، اگر خدا روز کی عزت کے ساتھ روٹی دے دیتا ہے تو قناعت کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کیجیے۔ جو اضافی برکات خدا دے دے، شکر گزاری سے لی جائیں، ان کو استعمال کیا جائے۔ خدا کے حضور اپنے ہونٹوں کا پھل حمد و تمجید شکر گزاری کرتے ہوئے پیش کیا جائے۔ لیکن دولت مند بننے کی خواہش بہت بری ہے۔ کئی شادی شدہ زندگیاں میں نے تباہ ہوتی دیکھی ہیں،
قرض لے لے شادیاں کر لیا, بیویوں کا زیور بیچ دیا. ان کی بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے عورت کی, دلہن کی. کئی اس طرح کے شوہر ہیں, میرج لائف تباہ کر کے بیٹھ گئے, طلاقیں ہو گئی ہیں. زر کی دوستی. یہودا اسکریتی کو کتنا بڑا اعزاز ملا مسیح کا شاگرد بننے کا. خزانچی اس کو بنایا تو وہیں سے پیسے نکال کے تو بددیانت. نتیجہ کیا نکلا؟ مروا دیا زر کی دوستی نے اس شاگرد کو بھی. تو زر جو ہے, اس کی چمک, اس کی کشش, اس کی بھوک, احتیاج, اس کے پیچھے بھاگنا, جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرنا. اب بچوں کو ایسی آگ میں جھونک دینا. میں تو ذکر نہیں کرنا چاہتا, کوئی ٹھوکری نہ کھا جائے. میں بہت ساری جگہ دیکھ رہا ہوں, مستقبل برباد کر رہے ہیں, 4 پیسے زیادہ آ رہے ہیں بس. خدمت کو منہ نہیں کرتے لائق لوگ. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستانی چرچ کو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک میں, خدا کے جلال کے لیے گواہ بننے کے لیے. ہمارے بچے منہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیا ملے گا, کیا فائدہ ہوگا؟ آج کی دنیا میں زر ایک ایسا خدا بن گیا ہے, ایسا بت بن گیا, ایسا معبود بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ مانیں گے بھی نہیں. لاشعوری طور پر اس کی پوجا کر رہے ہوں گے. خود انکاری ہے, قناعت ہے, اب برکات میں سے دوسروں کو شامل کرنا ہے. وہ خال خال ہمیں نظر آئے گا. اور آخری بات جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے, جو ابلیس انسانوں پر, کلیسیا پر وار کرتا ہے, وہ ہے انسانوں کی عقل پر, تھنکنگ, سوچ کے اوپر پردہ ڈال دینا. کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولوس نے کہا تھا ہمارے اندر مسیح کی عقل ہے, جس سے مراد ہے جیسے مسیح سوچتا ہے اس کا مائنڈ ہمارے اندر ہے. وہ جو لکھا ہے نا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اردو میں ذرا اس کو سمجھنا مشکل ہے, وہاں مزاج کا لفظ, انگریزی میں مائنڈ ہے. ویسا ہی ذہن رکھو, ویسی سوچ رکھو جیسے یسوع مسیح کی بھی تھی. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کی سوچ پر حملہ کرتے. ایک آیت دیکھیں میرے ساتھ ذرا آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے. تیتس کا خط نکالیں, اس کا پہلا باب. دوسرے تموتی اس کے بعد تیتس کا خط ہے, اس کا پہلا باب. 15ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. تیتس کے نام پولس رسول کام خط, پہلا باب 15ویں آیت میں لکھا ہے پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی, بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں کیا ہے؟ گناہ آلودہ ہے. میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں, ادھر دیکھیے, اگر اس طرف سے کوئی دریا بہہ رہا ہو, فرض کریے اس طرف سے کوئی دریا بہہ رہا ہو, اور جدھر سے بہہ رہا ہے وہاں سے کوئی خون پانی میں شامل کر دیا جائے, تو آہستہ آہستہ اس پانی کے ساتھ اس خون کے کوئی نشانات ظاہر ہو سکتے ہیں. اگر دریا کا پانی بہت زیادہ ہے اور آگے جا کر وہ نظر نہ بھی آئے, لیکن جہاں سے آپ ڈالیں گے تو وہ پیور پانی میں جب خون شامل ہو جائے گا تو وہ آلودہ ہو جائے گا, کثافت والا ہو جائے گا, وہ کثیف نہیں رہے گا. یہاں لکھا ہے کہ انسانوں کے دل اور عقل دونوں
دونوں جو ہیں وہ آلودہ ہو جاتے ہیں، یعنی شیطان انسان کی عقل پر کیا کرتا ہے؟ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کی تھنکنگ شیطانی ہو جاتی ہے، برے منصوبے بنائے گا، برے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے، بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے جب نجات ملتی ہے تو لکھا ہے رومیوں کے خط کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل، کیونکہ اس جہان کی ایک شکل ہے جو میں نے سورہ پڑھ کے نہیں بتائی آپ کو تیتس کے خط میں، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے بلکہ اپنی عقل کے نئے ہو جانے کے سبب سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ یعنی جب نجات ملتی ہے تو خدا عقل کو بھی بدلتا ہے، کیونکہ پرانی عقل جو ہے اس پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پہلے خط کے میں 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے ہمارے اندر مسیح کی عقل ہے۔ مسیح کی عقل ہمارے اندر کب آتی ہے؟ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، پرانی عقل جاتی رہی، پرانی انسانیت جاتی رہی، عقل نئی ہو جانے۔ اسی کو پطرس کہتا اپنی عقل کی کمر باندھ کر، کیونکہ مائنڈ جو ہے، یہ جو برین ہے ہمارا، یہ ہماری ساری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور برین سے ایک نرو ہے جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی، جسے اسپائنل کارڈ کہتے ہیں یا ہرا مغز کہتے ہیں۔ برین سے تمام جو احکامات ہیں اس کے ذریعے سے بدن کے سارے اعضاء میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ ننگے پاؤں جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، تو برین جو ہے وہ پاؤں کو حکم دے گا ایک دم اوپر کر لے۔ آپ کسی گرم چیز کو پکڑ لیتے ہیں، برین فوراً حکم دیتا ہے چھوڑ دو اس کو، یہ گرم ہے۔ اس لیے جب یہ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ کام نہیں کرتی تو لوگ نیچے سے پیرالائز ہو جاتے ہیں، بدن کے اعضاء کام نہیں کرتے۔ تو ہمارا جو برین ہے، ہمارا ذہن ہے، جو ہماری تھنکنگ کیپیسٹی ہے، سوچ کی جو جگہ ہے جو خدا نے رکھی ہوئی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ میں کئی دفعہ مجھے موقع ملا یہ فوجی چھاؤنیوں میں جانے کا، اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ فوجی چھاؤنیوں میں جو ٹینکی ہوتی ہے تو اس پر مسلح گارڈ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ پانی کی کیوں حفاظت کرتے ہیں؟ مسلح گارڈ ہے۔ دیکھیے کہ اگر کوئی جاسوس آ کر کسی چھاؤنی میں جہاں سے سپاہی پانی پیتے ہیں تو جہاں اس ٹینکی میں زہر ڈال دے تو جس نے پینا ہے اس نے مرنا ہے نا، تو اس لیے وہاں گارڈ بٹھائے جاتے ہیں کہ کوئی دشمن اس طرح سے نہ کام کر لے۔ ہمارے ذہن کی ٹینکی ہے ادھر، ہے کہ نہیں؟ یہاں جب ابلیس کی قوتیں، اس جہان کا خدا جب یہاں پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر ہم خدا کے کام، خدا کی سوچ نہیں ہم سوچتے، پھر ہماری سوچیں جو ہیں وہ پلید ہو جاتی ہیں، آلودہ ہو جاتی ہیں، پلوٹڈ ہو جاتی ہیں، دشمن اسے چھو دیتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو جب کوئی شخص نجات پاتا ہے اس کی عقل بدل جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا دل بھی آلودہ ہو، اس کی عقل جو ہے اس پر بھی ابلیس کا قبضہ ہو، تو اس سے ہم نیکی کی، سچائی کی، بھلائی کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے افسیوں کے خط کے 2 باب کی پہلی 2 آیات پڑھی جائیں تو وہاں لکھا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے گناہ اور قصوروں کے اعتبار سے مردہ تھے اور دنیا کی روش پر چلتے تھے۔ اور آگے بھی ایک بات لکھی، آگے لکھا ہے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، یہ لکھا ہوا، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، کیونکہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اور پھر انسان کے بدن کے اعضاء استعمال کروا کے تو اسے گناہ کروا رہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس عقل سے اس جہان کے خدا کا تاریکی کا پردہ مسیح کے کفارے کی قدرت کے سبب سے ہٹا دیا جاتا ہے، انسان نیا انسان بن جاتا ہے، نیا مخلوق بن جاتا ہے،
उसकी अकल नहीं हो जाती है, वो वैसे ही सोचने लगता है जैसे अगर हमारी जगह खुदाम यसुम मसीह होते तो वो सोचते। इसलिए लिखा कि हमारे अंदर मसीह की अकल है, और इसलिए हमसे ये तवक्को की जाती है कि हम अपनी अक्ल की हिफाजत करें। और अक्ल की हिफाजत करने का बेहतरीन तरीका तन्हाई में खुदा के हुजूर बैठना, ताकि खुदा की हुजूरी हमारे दिल दिमाग और अकल पर छाई रहे, कब्ज़ा किए रहे। और लिखा जो दिल में भरा वही ज़बान पे आता है। अगर खुदा की रूह हम पर छाई रहेगी तो फिर अंदर से अच्छाई निकलेगी, रास्ती निकलेगी, पाकीज़गी निकलेगी। आखिरी हवाला हम देखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 15वां बाब निकाल लें तो फिर हम दुआ करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा कलीसिया को कैसे इब्लीस इस बदन को नुकसान पहुंचाता है। इंसानी बदन की भी खुदा के निगाह में बड़ी अहमियत है, और कलीसिया भी मसीह का बदन है, और शैतान की निगाह में भी इसकी बड़ी अहमियत है। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 15वां बाब, और उसकी मैं 2 आयत पढ़ूंगा आपके सामने, 19 और 20। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 15वां बाब 19 और 20वीं आयत में लिखा है, इसलिए खुदावन यूँ फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हजूर, और अगर तू लतीफ़ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानद होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा। ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालब, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तेरी कब करेगा? जब हम लतीफ को कसीफ से क्या करेंगे? लतीफ का मतलब है प्योर, खालस, शफाफ। कसीफ का मतलब है जो चीज़ खालस ना हो, जिसमें कसाफत हो और चीज़ें मिली हुई हो। तो अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे, कलीसिया के लिए है, हमारे लिए है कि अगर हम लतीफ को कसीफ से जुदा करें, मिली जुली जिंदगी बसर ना करें, 2 मालिकों की खिदमत ना करें, 2 अफराद से मोहब्बत ना करें, 2 मालिकों की खिदमत ना करें, सिर्फ एक ही मालिक है हमारी रूहों का। अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानद होगा। यानी कलीसिया के वसीले से खुदा की आवाज़ मुआशरे तक पहुंचेगी, खुदा की आवाज़ मुआशरे तक पहुंचेगी। तू मेरे मुंह की मानद होगा। उससे बात सुन ली, समझे, खुदा की आवाज़ सुन ली, और फिर कलीसिया इतनी मजबूत होगी कि मैं तुझे इन लोगों के मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार बना दूंगा। खुदा अपनी कलीसिया को, अपने बदन को एक मजबूत दीवार देखना चाहता है, पीतल या लोहे की दीवार की तरह, जिसको आसानी से गिराया ना जा सके, डराया ना जा सके, धमकाया ना जा सके, पीछे हटने पर मजबूर ना किया जा सके, ईमान में कायम रहे, शिकस्त ना खाए, मगलूब ना हो, खुदा की सच्चाइयां साबित करने के लायक हो जाए। तुझे इन लोगों के मुकाबले पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालब। क्यों? इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं कि तेरी क्या करूं। अब हम इतना तो हम सोचकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद कलीसिया मट्टी की दीवार की तरह है या पीतल की मजबूत दीवार की तरह। पीतल की मजबूत दीवार की तरह खुदावंद का बदन और कलीसिया उस वक्त बनेगी जब हम लतीफ़ को कसीफ से जुदा करें। प्योर लाइफ, खुदा के साथ चलना है तो ठीक ठीक हम खुदा के साथ चलें, नहीं चलना तो ये रियाकारी, रुपयापन,
یہ ظاہری روحانیت، دینداری کی وضع رکھنا، اس کے اصل کو قبول نہ کرنا، خدا کے کلام کا لحاظ رکھ کر زندگی بسر نہ کرنا، سریعاً خدا کے کلام کی خلاف ورزی کرنا، توہین کرنا، انکار کرنا اپنے کاموں سے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا ہمیں نقصان ہے۔ تو ہمیں ابلیس کے ہیلوں اور حملوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم شکست خوردہ قوم اور کلیسیا اور مسیح کا بدن نہ رہیں، بلکہ ہم خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں اتنے مضبوط بنیں کہ بدی کی اور خوف کی ہم یلغار اور طاقتوں اور پیش قدمی کے سامنے ہم ایک مضبوط پیتل کی دیوار بن جائیں۔ وہ ہم خود نہیں بن سکتے، وہ ہم خود نہیں بن سکتے، وہ پاک ذات ہمیں، ہمارا آسمانی باپ ہمیں بنائے گا، جس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔